اب نظر ڈالتے ہیں کراچی کے حوالے سے، بات کرتے ہیں. ہم نے شو کے شروع میں بھی آپ کو اس حوالے سے ہلکا سا ایک ٹریلر تو دیا تھا کہ کراچی کی ٹرانسپورٹ کے نظام کے حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے، لیکن سانحہ یہ ہے کہ مبینہ طور پہ 2.5 کروڑ افراد کی آبادی والا یہ شہر، جس کے پاس ایک تابناک ماضی ہے، جو کہ یورپ کا ٹکڑا کہلاتا تھا، جس شہر میں جب اس کی آبادی 20 سے 25 لاکھ تھی، اس وقت بھی لوکل ٹرین، ٹرام، پرائیویٹ بسیں، ٹیکسیز کا ایک وسیع نیٹ ورک موجود تھا. افسوسناک بات یہ ہے کہ اس وقت یہ شہر ترقی پسند تھا، اور اب جب یہ شہر پورا ملک چلا رہا ہے تو یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ ترقی چھو کے بھی نہیں گزری. خیر یہ جی جو ٹرام سے چنگچی تک کا جو سفر ہے، بہت سارے بچے جو میں دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو دکھاتے جناب. شفاعت نے طے کیا یہ سفر. ہلو ایک انسان جس نے دفتر وقت پہ پہنچنا ہے، اس کے پاس کراچی میں ماس ٹرانزٹ کے لیے کیا آپشن ہے؟ بسیں، کے سی آر، سرکولر ریلوے، لوکل ریلوے، انڈر گراؤنڈ نہیں جناب. اس کے پاس ہے بہترین سواری. کراچی میں پہلی دفعہ 1936 وغیرہ میں یا اس کے قرب و جوار میں ٹرام کا سسٹم شروع ہوا. ابتدائی طور پر وہ چلی ہے بولٹن مارکیٹ سے امپریس مارکیٹ کے قریب. ایک وہ کماڑی سے چلتی تھی، بالکل بندرگاہ سے، پورٹ سے، اور وہ جاتی تھی بولٹن مارکیٹ تک. بولٹن مارکیٹ سے جو شروع ہوتی تھی اس میں سے ایک جاتی تھی چاکی واڑہ لیاری کی طرف، جو کہ یہ پرانا علاقہ تھا، لی مارکیٹ کے قریب اس کا آخری اسٹیشن تھا. ایک جو ہے وہ جاتی تھی صدر سے اپنا سولجر بازار کے جو اب بھی مارکیٹ ہے، اس مارکیٹ کے سامنے ختم ہوتی تھی. پھر جو صدر سے ایک اور چلتی تھی جو کینٹ اسٹیشن کی طرف جاتی تھی. میں اس وقت جہاں کھڑا ہوں یہ بولٹن مارکیٹ ہے، اور یہاں پہ ٹرام کا مین اسٹیشن ہوتا تھا. ہوتا کیا تھا کہ یہاں سے ایک ٹرام جاتی تھی کماڑی کی طرف، ایک جاتی تھی لیاری کی طرف، اور ایک جاتی تھی سیدھا ایم اے جناح کی طرف، جہاں وہ صدر کے سرکٹ سے ملتی تھی. ٹرام میں ہم سفر کرتے تھے، یہاں سے جاتے رہتے تھے قائد اعظم کی مزار تک. ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا کہ کب ہوگا مسئلہ حل. پہلے بہتر تھا سسٹم، اب تو خراب ہوتا جا رہا ہے دن بہ دن. یہاں پہ اب جو ہے بسیں کم ہو گئی ہیں، چنچی زیادہ ہو گئی ہے. ہمیں جو ہے انسانوں کی طرح نہیں، جانوروں کی طرح جو ہے نا بس میں سفر کرنا پڑ رہا ہے. سے سفر کر رہے ہیں آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں؟ کم از کم 20 سال ہو گئے. 20 سال میں کراچی کی پبلک ٹرانسپورٹ کی حالت امپروو ہوئی ہے، بہتر ہوئی ہے ویسی کی ویسی؟ نہیں، مزید جو ہے وہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. سہولتیں تو بہت ساری ہے لیکن وہ ایسے ہی ہو جاتی ہے. گرین بس کے حوالے سے ایک سسٹم بنا تھا آج سے 10 سال پہلے، وہ بھی نظر نہیں ہے. کراچی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اور بدتر ہو گیا. تھوڑی بڑی بس ہونی چاہیے. تو جناب سنا آپ نے کراچی میں بسوں میں سفر کرنے والے افراد کو، جن کا کہنا ہے کہ وہ ان بسوں میں بھیڑ بکریوں کی طرح سفر کرتے ہیں. ان کی بات کسی حد تک درست بھی ہے، کیونکہ بسیں چھوٹی ہیں، تنگ ہیں، بسوں کو کوئی ٹائم نہیں ہے، کون سی بس کس وقت آ رہی ہے کچھ معلوم نہیں ہے. میں اس وقت موجود ہوں وزیر مینشن اسٹیشن. یہ وزیر مینشن اسٹیشن ابھی بھی ایکٹیو ہے، گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں یہاں پہ، لیکن اب یہ کے سی آر کے پاس نہیں ہے. بٹ انیشیلی وزیر مینشن کے سی آر کا اسٹیشن تھا. وہ دیکھیے کراچی سرکولر ریلوے ٹریک کی کیا حالت ہے، یہ بھی آپ کو آگے دکھا دیتے ہیں. آئے میرے ساتھ. یہ وہ پٹری ہے جس کو ہلکا پھلکا اگر صاف ستھرا کر دیا جائے، میرے خیال میں شاید زیادہ 10 بندے چاہیے ہوں گے اس کے لیے جو ایسے چلتے. ویسے اس کام کے لیے ویسے ایک گاڑی بھی ہوتی ہے جو کہ یہاں اس وقت موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ یہ جنکشن آپریشنل ہے، یہاں پہ گاڑیاں آ سکتی ہیں ابھی بھی. سرکولر میں آگے بہت سے اسٹیشن ہیں لاٹھی تک. اچھا. پہلا اسٹیشن یہی آتا ہے سٹی سے وزیر مینشن. اوکے. اس کے بعد آتا ہے بلدیہ. اوکے. اس کے بعد شارلتیز اسٹیشن ہے. یہ سارے اسٹیشن ہیں صحیح اپنی کنڈیشن؟ اب بھی کنڈیشن میں نہیں رہے. اچھا. کیونکہ یہ کے سی آر بند ہو گئی تھی. 93 میں جب نواز شریف نے پرائم منسٹر اسکیم کے تحت گاڑیاں اور دیں، ٹیکسیاں دیں، کاریں دیں، بڑی بسیں دیں، اور یہ گاڑیاں مزدہ بھی آئیں. ان کو بظاہر تو اس طرح لایا گیا کہ جی سیٹ بائی سیٹ چلیں گی، ایئر کنڈیشن ہوں گی، لیکن وہ چونکہ کرایہ کراچی انتظامیہ نے یا حکومت نے نہیں دیا، پھر وہ اوور لوڈ چلتی رہی. کراچی میں چھتوں کا سفر چھیاں سے کم نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ کافی لوگ بیٹھے ہوئے، ان سے ذرا بات چیت کرتے ہیں. یہ چھتوں پہ کیوں کرتے ہیں سفر لوگ؟ مجبوری سے کر رہے ہیں. اور کیا مجبوری سے کر رہے ہیں. خوشی سے کوئی نہیں کر رہے چھتوں کے اوپر سفر. گرنے کا خطرہ ہے، ہم تو اتر بھی نہیں سکتے، پھر اترنے میں مشکلات ہوتا ہے.
लेकिन मजबूरी है, मजबूरी की वजह से अंदर जगह नहीं होता है। किराया तो वही पूरा लेता है, किराए में कोई कमी नहीं है। असल में बात ऐसा है कि ये लोग जो है ना अंदर इतना वो करते हैं ना, जैसा बंदा समझता है वो अल्लाह से जो है ना अंदर घुसेड़ देते हैं। अच्छा हाँ हाँ, तो इसलिए बकरियों की तरह अंदर घुसा देते हैं। हाँ बस वो अंदर जो है ना बिल्कुल बंदे का सांस बंद हो जाता है। सही है। तो इसलिए लोग ऊपर चढ़ो पे चढ़ते हैं, छत पे चढ़ते हैं। हम उसमें सफर कर रहे थे पंजाब मेट्रो में। हाँ, बस 20 रुपये उसको दे, वो पूरा मुल्तान में तेरे को घुमाएगा। ये लोग बसों की छत पे क्यों सफर करते हैं? ये बसों का छत पे इसलिए सब नीचे गर्मी है, अगर 10 बंदे चढ़ जाते तो सारा। 2010 तक हमारे पास 5000 बसें थी, 30,000 जो है मिनी बसें और कोचेस थी। जितने अगर मिनी बसें ले लें 10,000 कोचेस ले लें, इस तरह का था। अब इस वक्त कराची में तकरीबन जनाब कोई 1,500 के करीब या 2,000 के करीब 2,000 के करीब 1,500-2,000 के करीब बसें चल रही हैं टोटल कंट्रैक्ट की मिला के, बल्कि 1,500 से ज़्यादा नहीं है। चूँकि मुनाफे का कारोबार नहीं था, बज़ाहिर ये बड़ा अट्रैक्ट करता है ये कारोबार, लेकिन इसके अंदर ये सूरत हाल है कि अभी आप 1 करोड़ की गाड़ी लें तो 5 साल के बाद वो 50 लाख की होगी। मैं समझता हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट तनज़्ज़ुली का शिकार हुई है। 2010 में भी हमारा जो ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज़्म था वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, और आज भी आइडियल सिचुएशन नहीं है। और मैं बड़ा बरमला इस बात को एडमिट करता हूँ। कोई भी फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट जो है आप फेडरल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बगैर नहीं करा सकते, उसके लिए आपको एक्निक की मंजूरी लाजमी होती है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, वो अपना मंसूबा बना के प्रपोज करती है फेडरल गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट एक्निक से उसको अप्रूव करता है, उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। चूँकि डिफरेंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स थी, अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से डिले हुआ। तौर पर कराची के शहरियों के लिए 4000 बसेस का हमारा प्रोजेक्ट है जो हम दे रहे हैं। पहले फेज़ में 650 या 500 बसेस, सिटी बसेस यहाँ पे देंगे, जिसमें स्टैंडिंग और सीटिंग कैपेसिटी होगी। और ये बसेस ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 माह में इंशाल्लाह ऑन रोड होगी, न सिर्फ कराची शहर में बल्कि पूरे सिंध में इंटरसिटी भी होगी और इंट्रासिटी भी। काफ़ी हद तक काम हो चुका है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू। बात है बसों की, तो उस पे हम लोग फौरी तौर पर आपको जुलाई के एंड तक इंशाल्लाह हज़ारों बसें कराची शहर और फिर पूरे सिंध में नज़र आएंगी। जो जुलाई तक गाड़ियां सामने आएंगी वो 600 या 700 के करीब होंगी, और उसके बाद क्वार्टरली उनमें इजाफा होता जाएगा इंशाल्लाह। जो पहला उसका फ्लीट है बसेस का 630 या 20 के करीब जो बसेस हैं, वो 1.5 या 2 माह में इंशाल्लाह रोड पे होंगी। हर 3 माह के बाद 600, 500 इस तरह बसेस आती जाएंगी। कुछ लेट होने पे जुलाई की बात की थी, अगस्त गुजर गया, सितंबर शुरू है, और इस ताख़ीर पे मैं माज़रत ख़्वाह ज़रूर हूँ कि ये बसेस 2-2.5 माह में इंशाल्लाह रोड पे होंगी। इंशाल्लाह आपको बसेस ज़रूर नज़र आएंगी, लेकिन ये मैं दिल से चाहता हूँ और बिल्कुल आपको मैं यकीन दिलाता हूं, और मुझे इस पे बड़ी नदामत है। इस वक्त मौजूद हूं जदीद तकाज़ों से हम आहंग कराची के एक ग्रीन लाइन स्टेशन पे, ग्रीन लाइन बस स्टेशन। धूल मट्टी की जो हालत है आप देख सकते हैं, और जिस तरह से इस प्रोजेक्ट को सिर्फ इंतज़ार है बसों का, वो बसें जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी है और सिंध गवर्नमेंट ने उनका इंतज़ार करना है। क्या होना है उसका मुस्तकबिल अभी तक पता नहीं। सिर्फ बसें ना होने की वजह से ये पूरा प्रोजेक्ट भूत बंगला बना हुआ। अगर बसें मज़ीद लेट होती हैं तो कल को कुछ उम्मीद नहीं कि शायद हम यहाँ आएँ, यहाँ पे ना शीशे हों, ना बेंचें हों, ना ये स्टेशन हो। भाई पता नहीं है कराची में ट्रैफिक के मसाइल कब तक हल होंगे, लेकिन जब तक ट्रैफिक के मसाइल प्रॉपर्ली सॉल्व आउट नहीं हो जाते और मास ट्रांजिट नहीं आ जाता, तब तक यही है कराची का मास ट्रांजिट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो ऐसा लग रहा है कि यही है किस्मत हमारी। ऐसा क्यों है जनाब, क्यों नहीं? वो बसें जिनका वादा किया गया था वो अभी तक सड़कों पे आ सकी, इसी वाले से मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस शाह साहब हमें ज्वाइन करेंगे, और साथ में हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर लियाकत हुसैन साहब, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले शाह साहब आपसे पूछना चाहेंगे
کیوں نہیں یہ وعدہ ابھی تک وفا ہو سکا؟ جن بسوں کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ بسیں آ جائیں گی سڑکوں پر، بسیں تو نہیں آئیں، البتہ جو عوام سڑکوں پر آئے تھے وہ اب خوار ضرور ہو رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، پہلے تو اس چیز کی میں معذرت کروں گا کہ جو کراچی میں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کام ہونا چاہیے تھا یا پروجیکٹس آنے چاہیے تھے وہ بہت تاخیر کا شکار ہوئے۔ وہ کیوں ہوئے، کس وجہ سے ہوئے؟ پولیٹیکل گورنمنٹس کے آپس کی جھگڑا ہوا، یا سندھ گورنمنٹ یہاں پہ پیپلز پارٹی کی تھی، فیڈرل گورنمنٹ کسی اور کی تھی، وہ پرابلمز آئے، یا فائنینشیل کچھ ایشوز تھے، اس پہ میں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن بالکل کراچی کے لیے ٹرانسپورٹ کے میگا پروجیکٹس بہت پہلے شروع ہو جانے چاہیے تھے، اور یہ میکینزم جس کی بات کرتے ہیں، یا ابھی جو میں نے سارا آپ کا انٹرو سنا، یہ بالکل حقیقت ہے کہ کراچی ایک میگا سٹی ہے، اور یہ دن بہ دن یہ شہر بڑھتا جا رہا ہے اور آبادی بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کے لیے ٹرانسپورٹ بھی اس حوالے سے ہونی چاہیے تھی۔ جو بڑے پروجیکٹس کی آپ نے بات کی، میں نے پہلے بھی ایک کوشش کی تھی کہ میں پرائیویٹ سیکٹر کو یہاں پہ لے آؤں، پرائیویٹ سیکٹر کو اٹریکٹ کراؤں، کیونکہ دنیا میں پورے جو بڑے بڑے ممالک ہیں اس میں پرائیویٹ سیکٹر انویسٹ کرتا ہے۔ جب پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ گورنمنٹ کی فائنینسز چپ ان ہوتی ہیں، اور اسے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کہتے ہیں، وہ ماڈل تقریباً یہاں پورے آپ ممالک میں دیکھیں بہت کامیاب کیا ہے۔ اور ہمیں بھی اس وقت جو سچویشن ہماری آل اوور دا ورلڈ چل رہی ہے، کیونکہ جنوری فیبروری میں ہمارے ساتھ میٹنگز ہوئی تھیں، یورپین کمپنیز بھی یہاں پہ آئیں جنہوں نے کمپلیٹ کراچی کو سروے کیا، ان سے بھی ہماری بات چل رہی ہے۔ ٹرکش کمپنیز بھی یہاں پہ آئی ہیں، وہ بھی سروے کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ جلدی ان کے پروپوزل آ جانے چاہیے، اور جلدی آ جائیں گے۔ میری کوشش یہی ہوگی، دیکھیں میں کوئی پرومس نہیں کر رہا، میں نے ساری آپ کی یہ انٹرو سنا، میں یہ اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ایک پروجیکٹ پہ جس پہ سندھ گورنمنٹ خود کام کر رہی ہے، میں نے خود اس پروجیکٹ کو انیشیٹ کیا ہے کہ ہم اپنی بسیں سندھ گورنمنٹ پرچیز کریں، اور ہم پرچیز کر کے اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں آپریشنز جو ہے وہ آؤٹ سورس کر کے یہاں پہ چلائیں، اور الحمدللہ ہم امید کرتے ہیں کہ کام آپ جلد کر لیں گے۔ لیکن آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہمارے ساتھ عامر لیاقت حسین صاحب بھی موجود ہیں۔ عامر لیاقت حسین صاحب، آپ پی ٹی آئی کے رہنما بھی ہیں، پی ٹی آئی کے پاس کراچی میں سب سے زیادہ سٹیک ہے، اور پی ٹی آئی کی حکومت بھی وفاق میں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بیانیہ ہے اور یہ جو مسئلہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور وفاق کے درمیان تناؤ کی وجہ سے سفر کراچی کی عوام کرتی ہے، اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ بہت بہت شکریہ شفاعت مدیہ آپ کا۔ اویس شاہ صاحب ایک بہت زیرک انسان ہیں، بہت نپی تلی گفتگو کرتے ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں اور بڑا احترام کرتا ہوں میں ان کا، اور وہ انہوں نے شروع میں ہی آپ سے معذرت بھی کی اور یہ کہا کہ جی ہم وہ نہیں کر سکے۔ لیکن اگر تھوڑی سی ہم ابھی ماضی قریب میں چلے جائیں تو بسوں میں بھینسیں تو سفر نہیں کرتی، نہ بسوں میں بکریاں سفر کرتی ہیں، اور نہ ہی بسوں میں جو ہے وہ بیل یا گائے سفر کرتی ہے۔ تو مچھردانیوں کے لیے جو انہوں نے کروڑوں روپے خرچ کیے، اگر ان مچھردانیوں کو کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بجائے اگر تھوڑا سا یا ٹرانسپورٹ کی طرف توجہ دے لیتے، جتنا پیسہ جو خرچ ہوا ہے اس طرف جانے کے بجائے اگر ادھر آ جاتے، تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں اویس شاہ صاحب چونکہ دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں، اور بہت ہی دھیمے اور بڑے پیارے انداز میں انہوں نے بیان کیا اپنا مطمئن نظر، تو ایک تو یہ ہو جاتا۔ رہی بات کہ دیکھیں وفاق اور سندھ، میں تو شروع دن سے اس بات کا حامی ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کراچی کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے تو مل جل کے کرنا ہو، سندھ کے لیے۔ کراچی سندھ ہے نا، کراچی سندھ ہے، کراچی سندھ سے باہر نہیں ہے، سندھ اور کراچی ایک ہے۔ ہم الگ الگ کر کے بات کرتے ہیں، یہ بھی دکھ ہوتا ہے وہاں۔ سندھ میں بھی اس وقت آپ دیکھیں کھپروں میں، خیرپور میں، میرپور خاص میں، اندرونی سندھ چلے جائیں، وہاں بارشوں نے اور سیلاب نے تباہی مچائی ہے۔ عامر لیاقت صاحب، میں اپنے سوال کی طرف آتا ہوں، میں چاہوں گا کہ آپ اس سوال کے حوالے سے اس مسئلے کو ایڈریس کریں، کیونکہ مسئلہ کراچی کی عوام کا ہے کہ جب وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان تناؤ ہوتا ہے، چاہے وہ اس حکومت میں یا پچھلی حکومت میں بھی کوئی تعلقات خاطر خواہ نہیں تھے سندھ حکومت کے وفاق کے ساتھ، ایسے موقع پہ سفر صرف کراچی کی عوام کرتی ہے۔ آپ اس تاثر کے بارے میں اگر کوئی کمنٹ کرنا چاہیں تو؟ جی، انگریزی کا سفر تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اردو میں تو سفر ہی نہیں کر رہی نا آپ کے بقول، سفر تو ہو ہی نہیں پا رہا۔ اب وہ اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں مل جل کر ہی کام کرنا ہوگا۔ میں اس بات کو بار بار کہہ رہا ہوں
کہ کراچی کو اگر صحیح خطوط پر ہموار کرنا ہے ٹرانسپورٹ کے نظام کو تو سندھ حکومت اور وفاق کو مل کر کام کرنا ہوگا. بنی تھی اس کو بھی ساتھ مطلب دونوں کو مل کے کام کرنا چاہیے گا. فارچونیٹ آپ کے ہمارے ساتھ وفاق کی نمائندگی عامر صاحب کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہمارے ساتھ پروونشل کی نمائندگی اویس شاہ صاحب کر رہے ہیں. اچھا اویس شاہ صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے, دیکھیں کہ جو گرین لائن منصوبہ ہے اس کا ٹریک بھی بچھا ہوا ہے, بڑے لوگ پر امید ہیں کہ جلدی شروع ہوگا. دیکھیں جو مشکل کام ہے وہ تو ہو گیا, اب تو وہ کہنا ہاتھی گزر کے دم رہے گی, تو یہ کب اچھی خبر آئے گی اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, ایک تو میں نے عامر لیاقت حسین صاحب کی بات سنی نہیں, جو انہوں نے شاید کچھ کوشچن بھی کیا, ان کے آواز مجھ تک صحیح نہیں پہنچ رہی تھی. چلیں وہ آپ بتا دیں گے اگر انہوں نے کوئی کوشچن کیا یا کوئی بات کی ہے, مجھے سننا میرے لیے لازمی تھا کہ عامر بھائی ابھی جو سوال کیا اس کی بات کر رہے ہیں. جی میں آپ کی سوال پہ آ رہا ہوں. دیکھیں پہلے تو یہ بات میں آپ کو کلیئر کر دوں, اور عامر بھائی کو بھی یہ پتا ہوگا کہ گرین لائن منصوبہ جو ہے اس کا جو پہلے پلان طے کیا گیا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو بنائے گی اور انفراسٹرکچر جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے حوالے کیا جائے گا تاکہ بسز اور IITS سسٹم جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ پروکیور کرے. لیکن 2018 میں جب وزیر اعظم پاکستان یہاں سندھ میں آئے اور یہاں پہ گورنر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے خود یہ کہا تھا, جس میں چیف منسٹر سندھ بھی موجود تھے, اور یہ منٹڈ ہے کہ ہمارے پاس پیسوں کی سیونگ ہے اور ہم بسز خود پروکیور کریں گے, یہ پروجیکٹ ہم خود چلائیں گے اور آفٹر 3 ایئرس ہم پھر سندھ گورنمنٹ کو دیں گے. تو اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی سندھ, اور نومبر میں نے اسی وقت 2018 میں نومبر دسمبر جنوری میں اس پروجیکٹ پہ جاتا رہا, صرف اس وجہ سے کہ آپ سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان کوئی ایسا ایشو نہ آئے جس سے یہ پروجیکٹ تاخیر کا شکار ہو. ان کے فائنینشیل پوزیشنز کا مسئلہ تھا. دیکھیں سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے جو بھی ان کی چیزیں تھیں وہ ہم نے فوراً کلیئر کر دی. ان کے فیئر اسٹرکچرز تھے, برج فائنینسنگ تھی, ان کو پلاٹس دینے تھے, ان کو لینڈز کا ایشو تھا, وہ ہم نے انہی دنوں میں کلیئر کر کے دے دیا. شاہ صاحب یہ منصوبہ تو چلیں اچھی بات ہے کہ آگے بڑھ رہا ہے, لیکن ناصر حسین شاہ صاحب کے دور میں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا نظام آپ نے بھی اس کو آگے بڑھایا, اس میں بات بھی ہوئی تھی. ناصر حسین شاہ صاحب نے 2017 میں 4 بار ڈیڈ لائنز دی, 4 بار کہا, پہلے کہا مارچ میں بسیں آ جائیں گی, پھر جولائی میں, پھر سپٹمبر میں, پھر نومبر میں. بسیں نہیں آئیں, بسیں آج تک نہیں آئیں. ٹرانسپورٹ والے کہتے ہیں, ارشاد حسین بخاری سے جب ہماری بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ جی اتنے کم کرائے رکھے گئے ہیں کہ اگر ایک آدمی 1 کروڑ روپے کی بس خریدتا ہے وہ کیسے 20 روپے کے کرائے میں اس کی قسطیں چکا سکتا ہے. آپ کے خیال سے کوئی ماڈلنگ میں فلا ہے, کیوں کراچی کے روڈز کے اوپر PPP کے تحت ٹرانسپورٹ موجود نہیں؟ شفاعت دیکھیں یہ بات اس طرح نہیں ہے. ارشاد حسین بخاری صاحب کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. مجھے 1.5-2 سال ہو گئے ہیں, میں نے یہ سارا ریویمپ کیا ہے, اس کو سروے کروایا ہے کہ ٹرانسپورٹ سسٹم کو کس طرح بہتر بنایا جائے. ہم نے بات تو پہلے کی, جس طرح میں نے کہا کہ میکانزم چاہیے بڑے شہروں کے لیے, ایک ایسا میکانزم چاہیے جو اب 2023 تک اگر میں منسٹر ہوں. ارشاد حسین بخاری صاحب سے, جو کہ اوبویسلی آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کریں, آپ کی ان سے کتنی میٹنگز ہوئی ہیں جب سے آپ نے میری دیکھیں ارشاد بخاری صاحب سے میری کوئی تقریباً ہر مہینے 1 یا 2 میٹنگ مختلف حوالوں سے ہوتی رہتی ہیں, فیئر اسٹرکچر کے حوالے سے بھی ہوتی رہتی ہے, اور میں سارے ٹرانسپورٹرز سے میٹنگ خود کرتا ہوں. شاید اگر واحد منسٹر ہوں جس نے کورونا کے دنوں میں بھی, اور یہ واحد گورنمنٹ ہے سندھ گورنمنٹ جس نے پاکستان میں یہ کورونا کے حوالے سے بھی ریلیف ٹرانسپورٹرز کو صرف سندھ گورنمنٹ نے دیا. دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں نا میکینزم, میں نے جس طرح پہلے آپ کو کہا کہ ہم نے یہ 10 مہینے کی سروے کروانے کے بعد ہم نے کنسلٹنٹس اپنے ہائر کیے ہیں, اور یہ انشاءاللہ اسکیم میں یہ پرومس کرتا ہوں کہ پیپرز میں نہیں ہوگی, کیونکہ میں نے یہ ریکویسٹ CM سندھ کو بھیج دی ہے کہ ہمیں کتنے فنڈز چاہیے تاکہ ہم انیشیل فیز میں کراچی میں جدید ترین بسز کا جو ہمیں 4 سے 6 روٹس ہم آپریٹ کریں تاکہ وہ میکانزم پھر آگے بڑھتا رہے. اس طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ 10,000 بسز یا 500 بسز یا 600 بسز. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ دنوں میں ہم انشاءاللہ اس کو فارملی اناؤنس کر دیں گے, اور یہ ہم ٹینڈرنگ پروسیجر میں چلے جائیں گے کچھ دنوں میں انشاءاللہ. شاہ صاحب یہ ویری ہوپ فل, انشاءاللہ اللہ کرے جیسا آپ کہہ رہے ویسا ہی ہو. عامر لیاقت صاحب آپ سے بھی ذرا میں جاننا چاہوں گی, دیکھیں آپ کراچی کے رہنے والے ہیں, آپ کراچی کے لوگوں کے جو مسئلے مسائل ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. اگر اس ٹرانسپورٹیشن کو لے کے پھر ہم گرین لائن پہ آگے, جس بھی ہم کیونکہ بہت ساری لائنز کی منصوبے بھی آ رہے ہیں, کوئی بھی مسئلہ اگر وفاق میں آتا ہے, کوئی ہرڈل آتا ہے, تو بحیثیت ایک کراچی والا آپ کوشش کریں گے, یقین دہانی کرائیں گے کہ آپ اس کو سارٹ آؤٹ کروائیں گے؟ میں نہ صرف یقین دہانی کراتا ہوں بلکہ میں اویس شاہ صاحب کی گفتگو سننے کے بعد میں
اگر وہ کہیں گے میں خود ان کے پاس آ جاتا ہوں، آج آ جاتا ہوں، کل آ جاتا ہوں، جو وہ چاہتے ہیں وہاں وفاق تک پہنچانا. اگر کوئی کمیٹی کام نہیں بھی کر رہی تو میں پہنچا سکتا ہوں وہ بات. مل کر ہی کام کرنا ہوگا. آپ لوگوں نے جو رپورٹ اس وقت بنائی ہے وہ پوری کراچی کے شہریوں کے لیے بہت بڑی، آپ نے ایک مسیحا بن کر ARY نے اس کو بتایا. تو ہم اور اویس شاہ صاحب مل کر ان چیزوں، دیکھیں اس میں تھوڑی سی سنجیدگی لے کر آنی ہوگی. ہم مل کر کریں گے کام تو سب بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. مل کر کام کریں گے. اور عامر لیاقت صاحب ڈیفینیٹلی یہی وہ مسئلہ ہے جس کی طرف ہم بھی نشاندہی کرنا چاہ رہے ہیں. اویس شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جلد خوشخبری سنائیں گے، اور آپ بطور وفاق نمائندہ آپ بھی اس حوالے سے تعاون کی یقین دہانی کرا رہے ہیں. تو میرے خیال میں اٹس اے ویری ہیلدی ایکٹیویٹی، اٹس اے ویری پازیٹیو سائن فار اس. ویری پازیٹیو سائن یٹ ویری پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. تھینک یو سو مچ جی. اویس شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، عامر لیاقت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب دیکھیں ابھی آج تو ہم نے اس حوالے سے بات کی. انشاءاللہ ہماری خواہش ہے کہ اب جو ہمارا نیکسٹ جب بھی کراچی ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے کوئی بھی شو ہو یا ٹاپک ہو تو ہم کسی انوگریشن میں موجود ہوں اور اس بس میں بیٹھ کے ہم بھی سفر کریں، اور کراچی کے شفاعت بڑی کراچی کے رہنے والوں کے لیے سنی بھی جائے گی. چھوٹی سی